یہ جو سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ شادی کے تعلقات بھی جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے تابع ہوں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں شادی کی شرط نہیں ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ یہاں شادی کی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ قطعی طور پر ایسی آیات ہیں جن میں شادی کا ذکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس تمتع کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ سوال ہے جو ذہنوں کو کلیدتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جنسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اپنی ذات میں یہ ناپاک چیز ہے یا اپنی ذات میں نیوٹرل چیز ہے؟ کسی چیز کی حرمت و حلت جہاں ذاتی نہ ہو وہاں علم الہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ذاتی طور پر یہ تعلق حرام ہو تو پھر نکاح کے بعد بھی اس کی نوعیت وہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے نکاح اور غیر نکاح میں صرف اذن الہی یا اذن الہی کے فقدان کا فرق ہے۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا، کیونکہ شادی بھی تو اللہ کی اجازت ہی سے پاک ہوئی تھی۔ اس لیے اس کو ایک تیسری قسم کے طور پر ٹریٹ کرنا، جب خدا پر ایمان ہو اور خدا کے ایمان پر ہی مدار ہو، یہ جائز نہیں ہے۔